تیری ستمگری، رائٹر ہیں ابی علی۔ ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ حسنال کیا ہوا ہے بتاؤ نا، کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ اس کی گرم سانسیں گردن کو جھلسا رہی تھی۔ اس شخص کی قربت اس پر گراں گزر رہی تھی۔ اس کا کوئی رسپانس نہ پا کر اس کے سر کو پیچھے کیا تھا۔ ٹوٹ گیا ہوں، جوڑ تو مجھے۔ اپنی سوجن زدہ آنکھیں اس پر ٹکائے ہارے سے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو مما مجھے، کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ چینل والوں نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتی اس کے درد میں شریک ہوتی بولی تھی۔ میں قاتل بن گیا ہوں منال، میں بہت بڑا سنگ دل ہوں، میں نہیں بچا پایا اس کی زندگی، اس کی آنکھوں میں مر گئی۔ اس کے باپ کا چہرہ مرجھا گیا۔ اس بچی کی ماں ایسے لگتا ہے جیسے مردہ لاش ہو۔ میں ان لوگوں کو کیا تسلی دیتا؟ میں خود بے بس تھا۔ لوگ کہتے ہیں مرد نہیں روتا، پر میں کہتا ہوں مرد ہر پل روتا ہے جب اس کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، جب اس کے سامنے اس کا کوئی پیارا مر جاتا ہے، جب اس کے سامنے اسے غلط کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں مرد محبت کی بے وفائی میں روئے، مرد اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اندر اتنے غم چھپا لیتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ کی تہ چڑھا لیتا ہے، لیکن اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مجھے اتنا دکھ تو اشنال کی اصلیت کھلنے پر بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا نکاح بھائی سے ہوا تھا، میں نے ضبط کیا، لیکن اتنا ظلم۔ وہ چھوٹی سی جب ہمارے گھر آئی تھی، ڈری سہمی سی بچی، میں نے اس کے ڈر کو دیکھ کر اسے ہنسنا سکھایا تھا۔ پتہ نہیں کب کیسے میں اسے پسند کرنے لگا، پھر وہ میرے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی۔ اس کی غلط حرکت کی وجہ سے بھی مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر بے بس دکھائی دینے لگا تھا۔ حسنال اٹھو، تمہاری طبیعت خراب لگ رہی، بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ، اس بارے میں بعد کریں گے۔ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی پہلے خود اٹھی تھی اور پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور سہارا دے کر بیڈ تک لے کر آئی تھی۔ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے لیٹ گیا۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ سو گیا تھا۔ آج وہ پھر سے آسمان سے زمین پر گری تھی۔ آج پھر اشنال بازی لے گئی تھی۔ آج پھر وہ جیت گئی تھی۔ آج پھر منال رشتوں کی بازی ہار گئی تھی۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی، گمسم سی، پریشان سی۔ اس کی ادھر کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں بہت مسفٹ تھی۔ اتنی تو حسنال کو پتہ نہیں تھا کہ اشنال بے قصور ہے۔ اس دن اسے پتہ لگنا تھا، اس دن منال کی اس گھر میں کیا حسنال کی زندگی میں بھی کوئی جگہ نہیں رہنی۔ اس نے اپنی بے عقلی کی وجہ سے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا۔ اس کی ایک ہی 5 سے 22 سالہ زندگی میں ایک ہی خواہش تھی کہ اس نے اپنی بہن کو منہ کے بل گرانا ہے، لیکن وہ خود اس میں جا گری تھی۔ اس کی ایک خواہش اسے کھا گئی تھی۔ وہ ایسی بہن تھی جس کو بہنوں کی خوشیوں میں کیا گیا حسد اسے کھا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی خواہشیں اسے کھا گئی تھی۔ امام غزالی نے فرمایا، جانوروں میں خواہش ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر خواہش نہیں۔ انسان میں عقل اور خواہش دونوں ہوتی ہیں۔ اگر عقل خواہش پر غالب آ جائے تو انسان فرشتہ، اور اگر خواہش عقل پر غالب آ جائے تو انسان جانور۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خواہشوں کی تکمیل میں بھاگتے ہیں اور پوری زندگی خواہشوں میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کی راہ میں انتظار کرتی زندگی بہترین کرنے کے عمل میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ انسان ہر چیز کی خواہش کرتے ہیں اور موت بس ان کی خواہش کرتی ہے۔ وہ لا حاصل چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جب موت ان کو حاصل کرنے کے لیے منڈلاتی رہتی ہے، کسی بے رحم چیل کی طرح۔ بے شرم لڑکی تمہارے بیگ سے ہی نکلا ہے، میم ثنا اس کے سر پر کھڑی تفشیش کر رہی تھی۔ اشنال کانپ رہی تھی۔ آج کلاس میں چیکنگ ہونی تھی، پوری کلاس میں خاموشی تھی۔ وہ جو سارا کے ساتھ بیٹھتی تھی، آج سارا اسکول میں نہیں، کالج نہیں آئی تھی۔ اس کا ننھا سا دل دھڑکنے لگ پڑا تھا۔ وہ پہلے حیرانگی سے دیکھتی رہی، سمجھ نہیں آیا تھا کیا ہوا ہے، لیکن سفید کاغذ پر لکھے پہلے تو وہ صدمے میں چلی گئی۔ ماما میم، یہ میرا نہیں ہے، یہ میں نے نہیں لکھا، قسم سے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے حرکت میں آئی تھی۔ وہ آنکھوں کے آنسو پوंچھتے ہوئے بولی، جھوٹ بولتی ہو، بکواس کرتی ہو۔ میم ثنا تھوڑی سی ایجڈ تھی۔ ان کے بیگ سے نکلا کاغذ اور اس میں لکھی لائنیں پڑھ کر انہیں پہلے غصہ آیا ہوا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارے تھے۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو عزت کے نام پر دھبا ہوتی ہیں، ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی، وہ جو ساری زندگی اپنی برباد کر دیتے ہیں تم لوگوں کی خوشی کی خاطر، وہ تم جیسی اولاد کو خیال نہیں ہوتا۔ میم میں نے نہیں کیا، بے شک آپ دیکھ لیں۔ وہ رونے لگ پڑی تھی۔ اس کی تسلیل پہ پوری کلاس کے چہروں پر تمسخر اور آمیز ہنسی تھی۔ رو مت، تمہارے کالے کرتوت سب نے دیکھ لی۔ میم خبردار ایک لفظ بھی اور میرے کردار کے بارے میں بھول جاؤں گی کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ وہ ان کی فضول باتیں نڈر ہوتی بولی تھی۔ آج وہ پہلی والی اشنال نظر آتی، لڑتی جھگڑتی اپنے حق میں بولنے والی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، یہ کاغذ تمہارے بیگ سے نکلا، پھر بھی مجھے جھٹلا رہی ہو اور بدتمیزی بھی کر رہی ہو۔ وہ پھر سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، میم بدتمیزی پہ آپ نے مجھے مجبور کیا جب میں نے کہا تھا کہ یہ میرا۔ دفع ہو جاؤ کلاس سے، تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ادارے اور ماں باپ کا نام خراب کرتی ہیں۔
لیکن میں تمہاری یہ حرکت تمہارے ماں باپ کو بتا کر رہوں گی. تمہاری اس کی گئی شرمناک حرکت کا قصہ سر ناظم کے پاس جائے گا. پھر سر ناظم بتائیں گے کہ تم جتنی سسی ساوتری بن رہی ہو اتنی ہو نہیں. میں تمہارے گھر کال کرواؤں گی. آخر کو تمہاری یہ بےہودہ حرکت تمہارے ماں باپ کو پتہ چلنی چاہیے. ان کی آنکھوں پر سے تو یقین کی پٹی ہٹے نا. اور وہ اس کالج کے پرنسپل کا حوالہ اور اس کو دھمکی دیتی جانے لگی تھی. میم میم وہ ان کے پیچھے پریشان حال سے لپکی تھی. میم سوری. وہ ڈور سے نکلی. اس نے اسے پکارا. میم پلیز کسی کو مت بتائے گا. میری عزت پہ حرف آئے گا. میں سب کے سامنے بدنام ہو جاؤں گی. پلیز میم اللہ کی قسم یہ میرا نہیں ہے. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. بڑا بدنام ہونے سے ڈر رہی ہو. تمہاری بدتمیزیوں کا جواب تمہیں کل ملے گا جب کل تمہارے گھر سے کوئی آئے گا. وہ سنگ دل عورت یہ کہہ کر چلی گئی تھی جبکہ پیچھے اشنال ان کی دوسری کلاس ہونے سے پہلے ان کے پیچھے گئی تھی. اسے اپنے بے عزت ہونے کا ڈر تھا. اگر روشنال کو پتہ چل گیا. اس کے آگے ڈر سے وہ کچھ سوچ نہ سکی تھی کیونکہ اس کالج میں اس کے سرپرست تو روشنال تھا کیونکہ ایڈمیشن تو اس نے کروایا تھا اور ریکارڈ لسٹ میں فون نمبر بھی اسی کا تھا. وہ روتی رہی گئی تھی. اس شخص کو جب پتہ چلے گا وہ غلط تو اسے کہے گا نا. یہ سوچ آتے وہ کانپ اٹھی تھی. وہ سوچتی رہ گئی خط آیا کہاں سے. اس ظالم عورت کے بال کھینچنے سے سر میں درد ہو رہا تھا. مرے مرے قدموں سے کلاس میں واپس آئی تھی جب کہ لڑکیاں اس کو آتا دیکھ کر ہنسنے لگی. وہ اپنی چیئر پر پریشان بیٹھ گئی. اس کو گھر آئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے. اس نے ابھی تک یونیفارم چینج نہیں کیا تھا. جس پریشان سی بیٹھی اپنی اگلی اور پچھلی زندگی موازنہ کر رہی تھی. جہاں ماں باپ کی محبت سوچ کر اس کے چہرے پر ہنسی آتی وہاں رشتوں کی تلخیاں اس کو رلا دیتی تھی. وہ پریشان سی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی. ماں باپ کے مرنے سے اس کی زندگی میں روشنال کے علاوہ اس کو ایسی یاد نہیں دیا تھا. اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا. اور نکاح کے بعد جو دکھ اسے اشنال نے دیا وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی. لیکن وہ بھی اس رات اس کی ذات کو تار تار کر گیا تھا. اس کی باتیں اس کے دل اس کے رویے اسے بھولتا نہیں تھا. کسی انی کی طرح اس کے دل میں چھپا ہوا تھا. وہ بھول نہیں سکتی تھی. وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ تو تب کرتی نا جب اس کا دل مضبوط ہوتا. وہ اندر سے رشتوں کے خود غرضیوں میں نہائی تلخیوں سے بھرپور لڑکی تھی. اس کی زندگی بس نام کی زندگی تھی. مغرب کی اذان ہوئی تو وہ ساری پرانی یادوں سے پیچھا چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہنا تھا. وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی. اب بس اسے کل کالج میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا. روشنال کی مار سے اس کے غصے سے سوچ کر وہ سہمی ہوئی تھی لیکن پھر کچھ سوچتی اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی نماز کے لیے اٹھی تھی. نماز پڑھ کے کچھ تسبیحات مکمل کر کے اٹھی اور نماز ادا کر کے کچن میں چلی گئی. اس کی روز کی روٹین تھی. روشنال یار آ جاؤ کسی اچھے سے ڈھابے پہ چائے پیتے. وہ لیپ ٹاپ بند کر کے بیگ میں ڈال رہا تھا گھر جانے کے لیے جب فرقان ضیاء نے ڈور ناک کر کے اسے پکارا تھا. اوکے چلتے ہیں کہہ کر اس نے بیگ پیچھے اٹھایا اور اس کے ساتھ نکلا تھا. وہ اس کے ساتھ نکلا تھا اور پھر دونوں ڈھابے میں آ کے گپ شپ لگانے لگے. ساتھ میں چائے پینے لگے. بھابھی تیرے ساتھ خوش تو ہے نا. وہ اس پر نگاہ ڈالتا مشکوک سا بولا تھا. وہ محض منہ میں سر ہلاتا بولا بیٹا تیرے چہرے سے پتہ چل رہا ہے وہ تو خوش ہیں پر تو خوش نہیں ہے. وہ اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات نوٹ کرتا طنزیہ لہجے میں بولا تھا یار وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی. میں اس کے پاس سے بھی گزروں تو اس کے لہجے میں حکارت ہوتی ہے. میں اس کی طرف دیکھوں بھی تو اس کا بس نہیں چلتا میری آنکھیں نکال لے. میں اس کی ذات کو ڈسکس نہیں کر رہا تیرے ساتھ لیکن جگر صاف بتاؤں وہ اب مجھ سے کنارہ کشی کرنا چاہتی ہے. میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. روشنال دھیما لہجے لیے بولا یہ بات تجھ سے خود بھابھی نے کہی. وہ چائے کی آخری چسکی لیتے بولا اس کی آنکھوں نے بتائی وہ چائے کے کپ کے ساتھ ہلکے سے انگلی بجاتے اذیت ناک لہجے میں بولا جیسے اپنا درد چھپانا چاہ رہا ہوں. میرے سامنے تو رانجھا بن جاتا ہے. ذرا یہ بے قراری بھابھی کو دکھا. اس کے ڈانٹتا ہنس کر بولا یار میں ہوں ہی ایسا. مجھ سے میٹھے لہجے میں بے قراری نہیں دکھائی جاتی اور یہ مٹھاس میری زندگی کا حصہ نہیں ہے. وہ بے بس سا بولا تھا تجھے پتا ہے میری شادی کو 11 سال ہو گئے. چھٹے سال میں ایک دن میں نے تیری بھابھی کو غصے میں تھپڑ مارا تھا. اس نے ایک بدلے کے تھپڑ میں امور پورا مہینہ میں کے چل رہی تھی. میرے سالوں نے علیحدہ سے بے عزت کیا. سسر نے تو اتنی عزت کی کہ آج تک بھول نہیں سکتا. لیکن پھر بھی وہ اس تھپڑ کو نہیں بھولی. وہ ابھی تک اس تھپڑ کے بدلے لیتی ہے. وہ اس ایک تھپڑ کو نہیں بھول پا رہی. حقیقت تو یہ ہے کہ ان عورتوں کو نرمی سے پتھر پھول لگتا ہے اور غصے سے مارا گیا پھول بھی پتھر لگتا ہے اور بھول نہیں لگ سکتی. عورت میٹھے لہجوں کی محبوب ہوتی ہے. ان کو نرمی سے چلانا پڑتا ہے. سختی سے بات کرو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. عورت اپنے شوہر پر ہی غصہ کرتی ہے. اس کے سامنے روتی ہے. اپنا آپ اس سے منواتی ہے. سچ بات میں تیری بھابھی سے نہیں ڈرتا. اس کے ناراضگی سے ڈرتا ہوں. اور عورت بھی لڑ جھگڑ کر اپنا آپ منواتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی بات سنے گا سمجھے گا کیونکہ اسے اس پر مان ہوتا ہے. پر تو میری بات نہیں سمجھے گا. یار قسم سے تیری کہانی سن کر مجھے رونا آ گیا. پر پہلے فون اٹھا لے پھر مجھے لیکچر دے لینا. اپنے اس لیکچر کے چکر میں یہی بھول گیا کہ پچھلے 5 منٹ سے تیرا فون بج رہا ہے. روشنال کو اس کی بات دل میں کھپی ہوئی محسوس ہوئی تھی پر اس نے مذاق میں ٹال دیا تھا. کچھ دیر میں وہ اس کے ساتھ ہی گھر کے لیے نکلا تھا.
वो आज नॉर्मल मूड में घर आया था। लैपटॉप कमरे में रखता वो बाहर लाउंज में आकर बैठ गया था। किचन में से खाने की इश्तेहा अंगेज खुशबू आ रही थी, लेकिन वो किचन में कहीं नहीं थी, हमेशा की तरह गायब थी। उसे पता था वो नमाज इशा पढ़ रही होगी, इसलिए खामोश सा सोफे पर अपने बाजुओं को सर के पीछे देकर लेटने वाले अंदाज में बैठा और आंखें मूंद ली थी। इसकी एक झलक देखने के लिए वो बाहर बैठा हुआ था, लेकिन वो थी निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ सोचता वो उठा था और इसके रूम में चला आया था, जो नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। इसको अंदर आता देखकर भावें चढ़ा गई थी। आपको नॉक करके आना चाहिए था, ऐसे किसी की इजाजत के बिना अंदर नहीं आना चाहिए। वो जहाँ नमाज को तय करते हुए संजीदगी से बोलने लगी थी। ओ हेलो मोहतरमा, किसी का तो कह सकता हूँ कि नॉक करके जाना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। तुम मेरी जिंदगी में बिना दस्तक के घुस आई हो। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें कबूल कर रहा हूँ। इसके लहजे में शरारत थी। तो दे दें तलाक, ना करें कबूल। वो फट पड़ी थी। सुबह के वाक़े को सोचकर वो पहले ही परेशान थी, अब इसकी इस बात पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोल पड़ी थी। अपनी जात की तजलील पे आंखों से आंसू निकले थे। मजाक कर रहा हूँ यार, हर वक्त खफा खफा क्यों रहती हो। वो उसके रोए रोए गुलाबी चेहरे को देखकर मबहूत होकर रह गया था और इसकी तरफ बढ़ा था। आपके लिए खाना बना दूं, भूख लग रही होगी ना आपको। वो उसको अपनी तरफ आता देखकर ये कहकर संजीदगी से बाहर निकल गई थी, जबकि रोशनाल इसके ऐसे रवैये पर लब भींच कर रह गया था और दरवाजे की तरफ देखने पड़ा था, जहां से वो गुजर के गई थी। वो फ्रेश होकर किचन में चला आया था और आहिस्तगी से चलता टेबल पर बैठ गया। रोशनाल इसको देखने लगा, जिसका दुपट्टा तो हर वक्त इसके चेहरे पर होता था। इसने एक मिनट भी उसे मुड़कर नहीं देखा था। इसकी खामोशी उसे खिल रही थी। वो उसी खामोश तो पहले कभी नहीं हुई थी। वो सालन और चपाती इसके मुंह के आके रखती हट गई थी। ये नई स्टाइल का दुपट्टा कहाँ से सीखा है। ऐसे लगता है जैसे कॉलेज में शौहरों से पर्दा करवाने का तरीका बताते रहे हैं आज। वो एक तरफ से ढके गाल को देखते हुए बोला था। इसकी खामोशी को तोड़ने की खातिर लतीफ सा तंज कर गया था। वो उसके तंज पर कुछ नहीं बोली थी। इसने गाल इसलिए छुपाया था कि वो उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान न देख ले, क्योंकि मैम सना ने उसे जंगलियों की तरह मारा था। इनके उंगलियों के निशान इसके गाल पर थे। इधर आना, खाना खाओ मेरे साथ। वो उसको बर्तन समेटता देख कर इससे बुलवाया था। मैं खा चुकी हूँ, आप खा लें। वो झूठ तो बोल गई थी, क्योंकि उसे पता था वो शख्स जबरदस्ती भी उसे अपने साथ बिठा कर खिलाएगा। इसके बाद वो खामोशी से खाना खाने लगा और इसने सॉस पैन में पानी रखा था चाय बनाने के लिए। अच्छा बात सुनो, मुझे चाय मेरे कमरे में दे आना, मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो करना है। वो ये कहकर चला गया था, जबकि पीछे अशनाल गहरी सांस लेती चाय की तरफ मुतवज्जा हुई थी। 10 मिनट में वो चाय लेकर और नॉक किया था। इसकी इजाजत पाकर वो अंदर आई, जो बहुत ही बिजी दिखाई दे रहा था। चाय रखकर जाने लगी जब वो बोला था, आज तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था, कल बुलवाया है कॉलेज में, कोई मीटिंग वगैरह तो नहीं है। वो इस पे लैपटॉप से नजरें हटाकर गंभीर आवाज भारी लहजे में बोला था, जज जी। वो हैरानगी से कांपता दिल लिए मुड़ी और उसे देखा। अशनाल बख्त की भारी मगर गंभीर आवाज सुनकर इसका नन्हा सा दिल खौफ से कांपा था। इसका सर जो पहले ही घूम रहा था, इसकी बात सुनकर वो अपना सर हाथों में थाम गई थी। इससे पहले वो गिरती रोशनाल बख्त जल्दी से बेड से उठा। इसकी उड़ती रंगत देखकर इसने अपने बाजू में थाम लिया। अशन क्या हुआ है। इसके चेहरे को थपकता हुआ उसे बेड पर बैठा गया था। वो इसकी उड़ी रंगत, इसका खौफ से पीला पड़ता चेहरा देखकर बौखला गया था। इसको पानी पिलाया ताकि इसके चेहरे की रंगत बहाल हो। वो समझ नहीं पा रहा था वो डर क्यों रही है। अब ठीक हो, इसकी थोड़ी सी बेहतर हालत देखकर वो नरम लहजे में बोलने लगा था। प्लीज छोड़े मुझे मामा, मैंने सोना है। वो अजीब सा हिजान लहजे में बोली थी। आज इधर ही सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। वो उसके थके चेहरे पर निगाहें डालता बोला, न न नहीं, मैं अपने रूम में सोना है। वो कतरा कर उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचली थी। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, नरमी की जबान तो समझना तुम पर गुनाह। लेट जाओ सुकून से, नहीं कह रहा कुछ तुम्हें, मुहाफिज हूँ तुम्हारा, लुटेरा नहीं। अपनी सर्द आंखें इस पर जमाई इतनी सख्ती से बोला कि अशनाल कांप कर रह गई। चलो सो जाओ। इसको कांपता देखकर अब की बार नरमी से बोला और उसे बेड पर लिटाता इस पे कंफर्ट उड़ा के खुद सोफे पर बैठ गया था, जबकि अशनाल इसके पल पल बदलते लहजे को देखकर अंदर से बहुत खौफजदा थी। वो लैंप की लाइट को ऑन करता और कमरे की लाइट ऑफ करता, लैपटॉप संभालता सोफे पर लेट गया था। अशनाल परेशानी से उसको देखती रही थी, जिसने अपनी आंखें मूंदी हुई थी, जबकि उसे पता था कि इसकी सारी रात बेचैन गुजरनी है। वो गलत नहीं थे, इर्द गिर्द माहौल में बसने वाले लोग गलत थे। वो परेशान थी। वो शख्स इसके सामने तो था, लेकिन इसके पास नहीं। उसे इस शख्स की जरूरत थी, लेकिन वो अपनी इज्जत नफ्स को कायम रखने वाली लड़की थी। वो कभी उसे ये नहीं कह सकती थी, आओ मेरी जिंदगी, खिजा जिंदगी में खिजा के फूल लगाओ। हालांकि उसे पता था इस शख्स की आंखों में उसे मोहब्बत नजर आती थी। बड़ी बेअमान सी है जिंदगी, ए बन के कोई पनाह मिले, इसे बन के कोई पनाह मिले। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरी शब को महका कर गुलाब कर। कोई बदगुमान सा वक्त है, कोई बदगुमान सी धूप है, किसे सायादार से लब से मेरे चलते दिल का हिजाब कर।
پورے دن سے سوچ سوچ کر اس کا دل گھبرایا جا رہا تھا، اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کے سامنے رکھ دیا تھا، پھر بھی جلتے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس یہی خوف کھایا جا رہا تھا کہ جب روشنال کو پتہ چلے گا تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ اس طرح آپ کسی کیفیت میں اٹھ بیٹھی تھی، لیکن سکون نہیں ملا تو پھر لیٹ گئی تھی۔ وہ بے چین تھی لیکن اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھ کے بیٹھتی اور بار بار لیٹتی۔ روشنال کی آنکھ کھلی تو اسے بے چین دیکھ کر وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے لیٹتی اور بیٹھتی۔ روشنال تب سے دیکھ رہا تھا، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ اس نے جو بازو آنکھوں پر رکھے تھے وہ سینے پر باندھ لیے اور اسے دیکھنے لگ پڑا۔ اشنال جو اپنی سوچوں سے نکلی اس کی طرف دیکھا تو دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں دونوں کی نظریں چار ہوئی تھی۔ اشنال کی نظر لمحے بھر کو اس کی نظروں سے ملی تھی۔ کرب، نارسائی، دکھ، پریشانی، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا اس کی نظروں میں۔ وہ اسے شروع سے جانتا تھا۔ اس کی نگاہوں سے، تقاضوں سے خائف ہوتی تھی وہ۔ فل فول اپنی نظروں کو بدل گئی تھی۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں مانی خیز سی چمک تھی۔ یکدم ہی جیسے اپنے اور اس کے بیچ رشتے کا احساس جاگا تھا اور وہ مضطرب ہوتی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ خاموشی کا گہرا احساس ان دونوں کے بیچ تھر تھرانے لگا۔ اس کی نگاہوں کو دیکھ کر اس کا دل خدشات کی زد میں آ کے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ اس کو مسلسل کروٹیں بدلتا دیکھ رہا تھا جو بہت ہی بے چین لگ رہی تھی، جیسے اس کو کوئی غم رہا ہو اور وہ بتا نہ پا رہی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتا، وہ کروٹ بدل گئی، روشنال کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ اس کو بے چین دیکھتا اٹھا اور میانہ ربی سی چال چلتا اس کے پاس آ کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آؤ تہجد ادا کریں۔ اور اس کے سر پر انگلیاں چلاتے ہوئے مدھم سی آواز میں بولا تھا۔ اس کی انگلیاں اپنے بالوں پر پھیرتے دیکھ پہلے تو ڈری تھی، لیکن اس کا دل کیا کہ جھٹک دے۔ لیکن اس کے اگلے الفاظ اس کی روح میں چاشنی اتار گئے تھے۔ جی میں وضو کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آہستگی سے اس کے بالوں سے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وضو کرنے چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے بیٹھا اس کی بے چینی کی وجہ سوچنے لگا تھا۔ بے شک وہ اسے جتنی بھی بدتمیزی کرتی، پر اب وہ اسے اپنی جان سے بھی پیاری ہو گئی تھی۔ پر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وضو کر کے دوپٹہ سیٹ کرتی واپس آئی تھی۔ اس کے بعد وہ وضو کرنے چلا گیا تھا۔ 10 منٹ بعد آئے اور اسی کے انتظار میں بیڈ پر گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں جائے نماز لے کر آتا ہوں تمہارے روم سے۔ وہ واپس آیا تو اس کو پھر ساکت سا بیٹھا دیکھ کر نرمی سے بولا۔ وہ اس کے کمرے سے جائے نماز لے آیا تھا اور سر پر وائٹ کلر کا رومال باندھا تھا۔ وہ رومال باندھ رہا تھا جب اشنال کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اتنی پریشانی میں بھی اپنے ہمسفر کی داڑھی میں جذب ہوتا پانی کا منظر اسی کو یوں اونچائی سے نظر آتا خوبصورت جھرنا لگا تھا۔ وہ مبہوت سی ہو کر تکنے لگی تھی اور کالج میں ہونے والی سوچ کو پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ بچھاؤ، وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ پیچھے بچھانے لگی جب اس نے اسے ٹوکا تھا۔ جی۔ وہ اس کے ساتھ بچھا گئی تھی۔ دونوں توجہ سے پڑھنے لگے تھے اور اس کی تقلید کرتی تہجد پڑھ رہی تھی۔ اپنے ہمسفر کے ساتھ عبادت کرنے کا اپنا ہی لطف تھا۔ تہجد پڑھ کر دونوں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ بھی دل میں دعا مانگنے لگا۔ اشنال بھی دل میں دعا مانگتی رہی۔ اے اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ میں ٹوٹ گئی ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، لیکن میری زندگی کی مشکلیں دور فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، پر تیرے بندوں نے مجھے نا امید کر دیا ہے۔ میں اتنی پریشان، دل کر رہا ہے کہ خود کے ساتھ کچھ کر لوں۔ چھوٹی سی عمر میں زندگی کی الجھنوں نے مجھے تھکا دیا ہے۔ یا اللہ بے شک خوشیاں دے کہ میں مغرور ہو کر تجھے بھول جاؤں۔ بس مجھے اپنی رحمتیں دے دے جن کا میں شکر کرتے کرتے نہ تھکوں۔ اس نے اللہ سے شکوہ کیا، بس پریشانی سے اپنے رب کے ساتھ دوپٹے پر سر رکھ کے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روئی تھی۔ اپنا غم اللہ کے سامنے ہلکان کیا تھا۔ ہم شاید بھول جائیں مگر وہ رب ہمارے صبر لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپ کپاتے ہوں، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر اور وہ تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولتا۔ رجوع الہی اللہ کے بغیر چارہ نہیں۔ جو جو جتنی دیر سے لوٹے گا، پچھتاوے کی گٹھڑی اتنی ہی بھاری ہوگی اور اس گٹھڑی کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو درکار ہوں گے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحہ تقدیر پر درج، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے۔ ادھر روشنال کی آنکھوں سے آنسو تو نہ آئے تھے، پر وہ بھی اپنا دل رکھے بوجھ کو ہلکا کر کے ہٹا تو اس کو دیکھ کر جو ایسے ہی جائے نماز پر چہرہ دوپٹے میں لپیٹے، ہاتھوں میں دعا کے انداز میں پھیلائے ہاتھوں میں رکھا تھا۔ وہ چند لمحے اس کے سسکتے وجود کو دیکھتا رہا اور پھر اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے ہتھیار میں لیا تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو ہم سفر سمجھ کر نہ صحیح اپنا سپرمین سمجھ کر بتا دو، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو، آج کی رات پرانے والی ایشو بن کے کوئی ضد کر لو، میں سپرمین بن کر پوری کر دوں گا۔ آج بس یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا دوست ہوں، غمگسار ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتا اس کی آنکھوں کو اپنے لمس سے معطر کرتا بولا۔ اسے پتا تھا کہ وہ بہت الجھن کا شکار ہے،
وہ جب سے آیا تھا اس کی پریشانی گھبراہٹ کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بہت غائب دماغ لگ رہی تھی۔ وہ پہلے اس کے حصار سے جھجکی تھی، پر پھر یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی تھی کہ پاک جگہ تھی، پاک رشتہ تھا، پاک وقت تھا، اور اوپر سے اس کی پاکیزہ باتیں۔ اور کوئی وقت ہوتا وہ اس کے پاس بھٹکتی بھی نہیں تھی، لیکن اس کا چہرہ تھوڑا سا اطمینان بھرا، وہ پھر سے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ پتہ ہے اللہ نے محرم رشتوں میں بہت طاقت رکھی ہے۔ میں تمہارا محرم ہوں، تمہارا محافظ ہوں، مانا کہ غلط فہمی میں تمہارا بہت نقصان کیا ہے، تمہاری روح پہ بھی داغ لگائے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پرسکون کر رہا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر وہ پھر سے بے سکون ہوئی تھی۔ وہ پھر سے کالج میں ہونے والے واقعے کو یاد کر کے بے سکون ہوئی۔ اس کے حصار میں لایا گیا سکون اسے پھر سے بے سکون کر گیا تھا۔ وہ اس کے حصار سے خود کو چھڑاتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آیا جو ایسے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ نرمی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اسے پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنی گرفت سخت کرتا ہوا بولا تھا تاکہ وہ پھر سے اس کے حصار سے نکل نہ سکے۔ کچھ نہیں، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ پھر اتنی بے چین کیوں ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ نہیں تو، میں تو بے چین نہیں ہوں۔ وہ اس کے حصار سے اور زیادہ گھبرائی تھی۔ پر مجھے تو لگ رہی ہو، اس کی آواز سن کر بھاری لہجے میں بولا۔ تھک گئی ہوں، وہ بوجھل لہجے میں بولی تھی۔ کس سے؟ زندگی سے، اس دنیا سے، کھوکھلے رشتوں سے، ان لوگوں سے، سب سے بڑھ کر خود سے، اپنے ان سگے رشتوں سے جنہوں نے مجھے وہاں آزمایا جہاں مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سب نے میری امید اور مان کو توڑا، جیسے میں کوئی بے جان شے ہوں۔ ان سب میں آپ بھی تھے، آپ نے بھی میری امید اور مان کو توڑا ہے۔ پتہ ہے یہ سب مجھے کتنا تکلیف دہ لگتا ہے، جیسے زندگی کو موت آ گئی ہو، پھر بھی سانسیں چل رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی سے ہی تھک گئی ہوں۔ وہ اس کی آغوش میں پرسکون نہیں تھی۔ اگر میں اس تھکن کو سمیٹ لوں تو وہ اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں نہیں، وہ وحشت زدہ ہوتی پیچھے ہٹی تھی اور بھاگ کر روم سے نکلی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھے روشنان نے غصے سے بیڈ پر مکہ مارا تھا۔ یار یہ فائل سبمٹ کروا دینا، میں نے آج 10 بجے نکلنا ہے۔ وہ رات کو بنائی گئی اسائنمنٹ کی پریزنٹیشن فرقان ضیاء کے حوالے کرتا ہوا بولا تھا۔ کیوں، خیر تو ہے؟ آج بڑا چمک دھمک رہا ہے۔ وہ اس کی جاذب شخصیت کو دیکھتا ہوا ہنستا ہوا بولا، ہاں یارش، اشنال کے کالج میں میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ اس کو جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ساری رات اسے دیکھتا رہا، وہ ایسی کی ایسی بے چین تھی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ نشانات دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اوکے کوئی بات نہیں، بس ٹینشن نہ لے اور نہ اس بیچاری کو دے، آرام سے جا، آ اور جا، کئی لانگ ڈرائیو پہ بھی چلے جانا بھابھی کو لے کر۔ فرقان نے مانی خیزی سے کہتا فائل لیتا چلا گیا، جبکہ وہ بھی اشنال کے کالج کی طرف نکلا تھا۔ 9:30 تو ادھر ہی ہو گئے تھے۔ حسنال کی آنکھ کھولی تو 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس نے 10 بجے نکلنا تھا۔ رات والی تھکن غائب تھی، اب اس کے لہجے میں ایک نیا اثر تھا۔ وہ اٹھا تھا جب اس کی نظر مینال پر پڑی تھی، وہ جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی بیٹھی سوئی ہوئی تھی۔ مینال، اس نے بازوؤں سے پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا تھا۔ سیدھی ہو کر سو جاؤ، اس کی ساری رات کی بے آرامی کا سوچ کر اسے اٹھایا تھا۔ اس کے جھنجھوڑنے ہلکی سی آنکھیں کھولتی، اسے دیکھتی پھر سے سیدھی ہو کر اپنے اوپر کمفرٹ اوڑھ گئی تھی، جبکہ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا تھا۔ وہ فریش ہونے چل دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب فریش ہو کر آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں میں کنگھی کی اور لیپ ٹاپ اٹھانے لگا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کی کھٹ پٹ کرتی آواز سے اٹھ بیٹھی اور سوال کیا تھا۔ کام پہ، وہ نرمی سے جواب دے کر نکلنے لگا۔ آج میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ 5 دن بعد گھر آئے اور 5 گھنٹے سو کر پھر سے نکل چلی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر جانے سے روکا تھا۔ یار آج قسم سے کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، بس آج جانے دو، کل رات کو گھر ہی آنا ہے۔ کیا کل رات کو؟ اب تو تم بالکل بھی نہیں نکل سکتے۔ آج دنیا ادھر سے ادھر جائے، آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ یہ کہتی ڈور سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ہاتھ پھیلا لی۔ حسنان جو پریشان سا ہو گیا تھا کہ وہ اس کے کسی بھی طرح جانے نہیں دے رہی تھی، اس کے حلیے پر نظر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جو فیروزی کلر کے سوٹ میں بغیر دوپٹے بغیر چپل کے کھڑی تھی۔ بال آگے پیچھے بکھرے ہوئے تھے، اس کے بکھرے حلیے سے اس کے فگرز عیاں ہو رہے تھے۔ قسم سے مس ہلاکو بہت ہاٹ لگ رہی ہو، آپ کے اس حسن سے مکمل طور پر بہک جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا بھول جائے، بس آپ یاد رہیں۔ وہ یہ کہتا اس کے پاس آتا، اس کے سر کے پاس ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا، کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے نا؟ اس کے چہرے کو اپنے بہت قریب دیکھتی ہوئی گھبرا کر بولی تھی، نہ ایسے کیسے، آپ نے خود روکا ہے مجھے۔ وہ ناک اس کی ناک سے مس کرتا ایک ہی سیکنڈ میں اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ پچھتائی تھی اسے روک، وہی بگڑا شخص جب اپنی منمانی پر آتا تو سب کچھ بھول جاتا تھا۔ ابھی تو میں صرف قریب آئے ہوں، آپ ایسے ہی لال ہو رہی ہیں۔ ہائے جب میں آپ کو ٹچ کروں گا پر کیا عالم ہوگا؟ وہ اس کے خون جھلکاتے چہرے کو دیکھ کر مانی خیزی سے بولا تھا، ہٹو بدتمیز ٹھڑکی انسان، ہر بات پر ٹھڑک جھاڑنا ضروری سمجھتے ہو؟
میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ رات کو تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، رات کو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کو دھکا دیتی دور ہٹی تھی۔ رات گئی بات گئی، یاد رکھے گا میرے دو چہرے ہیں جو پل پل بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے دوپٹہ اٹھا کر اس پہ ڈالا، ٹائم ہوتا تو چپل بھی پہنا دیتا، پر ابھی جا رہا ہوں، اتنا ڈھڑکی نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑتا، بیگ اپنے کاندھوں پر ڈالتا، اس کو ساکت چھوڑتا نکل گیا، جبکہ وہ دھک دھک کرتا دل اور لال چہرے لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ماہر کباڑیا ہے جو پرانی چیزوں کو بدلے میں نئے دل کو دھڑکانا جانتا ہے۔ وہ چلا گیا تھا، لیکن اس شخص سے خوشبو ابھی بھی ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ ملازمہ اسے آفس میں بٹھا کر چلی گئی تھی، وہ پیچھے بیٹھا ویٹ کر رہا تھا جب ادھیڑ عمر پرنسپل سر ناظم کو اندر آتے دیکھا۔ السلام علیکم محترم، انہوں نے آتے ہی کہا تھا۔ وعلیکم السلام سر۔ وہ چیئر سے اٹھتا، مصافحہ کرتا، چیئر پر بیٹھا تھا۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے کہتے خود سیٹ پر بیٹھے تھے۔ چائے یا کولڈ ڈرنک؟ انہوں نے گیسٹ کے حوالے سے پوچھا تھا۔ نو سر، نو نیڈ، تھینک یو۔ کس سلسلے میں بلایا تھا آپ نے؟ وہ سہولت سے انکار کرتا۔ کام کی بات پر آیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے نوجوان کہ دراصل ہماری کالج کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، ایک نام ہے۔ ماں باپ بچیوں پر ٹرسٹ کر کے یہاں بھیجتے ہیں، جو بھی ایڈمیشن کرواتا ہے وہ کالج کا نام دیکھتا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ دیکھتا ہے۔ لیکن میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے ہمیں آپ کی بہن کو ڈسمس کر دینا چاہیے۔ اس نے جو حرکت کی ہے اس سے کالج کی اور بچیوں کو بھی شامل ہے کہ وہ بھی اس طرح کی غلط راہ پر چلیں گی۔ دیکھیے محترم، کبھی کبھی گھر سے عدم توجہ کی وجہ بھی غلط راہ پر چل پڑتی ہے۔ گھر میں ان کو پیار کی کمی دی جاتی ہے، ان کے ساتھ رویے مار دھاڑ والے رکھے جاتے ہیں۔ 18 سال ہو گئے میں نے اس ٹیچنگ کیریئر میں قدم رکھا ہوا ہے، یہاں میں لوگوں کے چہرے ایک منٹ میں پہچان لیتا ہوں کہ بچے کی تربیت کیسی ہے، بچے کا خاندان حسب و نسب کون سا ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ لیکن آپ کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس بچوں پر دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ لمبی چوڑی بات کی تمہید باندھتے ہوئے بولے تھے۔ سوری سر، لیکن آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کا یہ سب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ باتیں مجھے کلیئر کریں گے؟ وہ نہ سمجھی سے بولا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ پڑھ لیں، آپ خود سمجھ آ جائے گی، وہ دھیمی آواز میں کہتے صفحہ پکڑا گئے تھے۔ اس پیج پہ لکھی گئی تحریر پڑھی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہایت گھٹیا تھرڈ کلاس محبت کا اظہار لڑکی نے کیا ہوا تھا، لیکن ٹیڑھے میڑھے زاویے، ہینڈ رائٹنگ کے زاویے والی رائٹنگ بالکل بھی اشنال کی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ اب آپ خود سوچ لیے، یہ کالج میں رکھنے کے لائق ہے؟ جب ہماری میم نے پوچھ گچھ کی تو اوپر سے انہوں نے بدتمیزی بھی کی ہے۔ سر ناظم اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات نوٹ کرتے ہوئے بولے تھے۔ آپ اشنال اور ان میم کو بلوا دیں گے پلیز؟ اشنال نے جن سے بدتمیزی کی ہے۔ اوکے، اسبات میں سر ہلاتے باہر چلے گئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری جب میم اور ان کے پیچھے اشنال اندر آئی تھی۔ اشنال کی نظر جب روشنال پر پڑی، اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اشنال آگے آؤ، میم نے سختی سے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ سہمتی آگے آئی۔ روشنال نے جب اسے ایسے دیکھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ایک پیج دیں، اس نے سر ناظم سے کہا تھا۔ سر نے کاغذ روشنال کی طرف بڑھایا تھا۔ ادھر آؤ، اس پیج پہ یہی تحریر لکھو۔ اس نے اشنال کو پکارا تھا اور اپنی پاکٹ سے پینسل نکال کر اسے تھمائی تھی۔ جی جی، وہ ٹیبل کے پاس آتی، اس کے ہاتھ سے پینسل لے کر لکھ کے اس کے ہاتھ میں پیج تھما کے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب آپ بتائیں، اس رائٹنگ اور اس رائٹنگ میں کتنا فرق ہے؟ وہ سر ناظم کے ہاتھ میں پیج پکڑاتے ہوئے بولے۔ آپ اپنے 18 سالہ کیریئر میں لوگوں کے چہرے پہچاننا تو سیکھ گئے، لیکن ایک ہینڈ رائٹنگ نہیں پہچان پائے۔ مجھے بہت افسوس ہوا سر، لیکن کہنا صرف یہ چاہوں گا، حقیقت دیکھنے سے پہلے ضرور جان لیا کرے، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، لہٰذا ایک رخ کو دیکھ کر الٹے سیدھے اندازے مت لگایا کرے سر۔ وہ ان کو شوق میں دیکھ کر بولا تھا۔ آپ ان میم کو کسی پولیس کانسٹیبل میں جاب لگوا دیں، وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں، جرائم میں اٹی خواتین کو مار کر، میری بیوی کو نہیں۔ اور آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کالج میں پڑھنے کے لائق نہیں۔ اتنی ناانصافی دیکھ کر میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ادارہ ہی میری بیوی کے لائق نہیں۔ آپ ڈسمس کریں گے نہ کریں، میں اب خود ڈسمس کرواؤں گا۔ میں چاہوں تو ایک سیکنڈ میں یہ کالج سیل کروا دوں، لیکن نہیں۔ اشنال بیگ لے کر آؤ، اس نے اب اشنال کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اٹل لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سر اور میم بولنے سے لائق ہی نہیں رہے تھے۔ وہ تو اسے اس کی بہن سمجھ رہے تھے، لیکن شدت پسند شخص کو دیکھ وہ صحیح معنوں میں گھبرائے تھے۔ سوری سر، آپ بیٹھے، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، ساتھ میں اس بچی سے بھی۔ وہ اس کی شاندار شخصیت سے متاثر ہوتے گھبرا کر بولے، جو سیاہ لباس میں غضب کی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ آپ کا یہ ایک لفظ اس کی ساری رات کی ذہنی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے میری بیوی کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا کہ وہ بے قصور ہو کر بھی ساری روز رات سو نہ پائی۔ وہ اب کی بار سارے لحاظ بھول گیا تھا۔ اشنال باہر جانے لگی جب اس شخص کے لفظوں نے اسے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ اس بار کچھ انمول آنسو اس کے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے تھے، یہ آنسو اپنی ذات کے معتبر ہونے کے تھے۔ اسے لگا کہ بھاری سل کا بوجھ اس پر سے ہٹ گیا تھا۔ وہ شخص اس کو تپتی دھوپ میں ایک گھنا درخت لگا تھا، جس کی چھاؤں سے اس کے سارے جسم میں راحت پہنچی تھی۔ ایک صفحے کی وجہ سے وہ اس کی ذات کو اندھیرے میں دھکیل گیا تھا، اور ایک ہی صفحے کی وجہ سے
इसी ज़ात को फर्श से अर्श पर बिठा गया था। वो सोचती रह गई तो क्या वो उसे सारी रात बेचैन होते देखता रहा था? क्या वो उसकी परेशानी को भांप गया था? मैम सना, माजरत करें इनसे। आपकी एक गलत फहमी की वजह से बच्ची टॉर्चर हो रही है। आप पहले अच्छी तरह से तस्दीक तो कर लेती तो शायद इतना बड़ा बवेला ना बनता। ये मोहतरम अपनी कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, पर सर वो पेश तो अशनाल के बैग से ही निकला है। फिर मैं क्यों माफी मांगू? मैम सना सर नासिम और रोशनाल की तरफ देखते हुए बोली थी। मैं जो कह रहा हूँ वो करें, अब सफाइयाँ देने का कोई मकसद नहीं। आप फिर भी खुद को डिफेंड कर रही हैं। पर सर, आप माफी मांग रही हैं या फिर मुझे कॉलेज से आपको डिसमिस करना पड़ेगा? वो अब की बार सख्ती से बोले थे। सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बहुत माजरत करती हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं अशनाद से भी सॉरी कर लेती हूँ। मुझे ये बात ऑफिस में करने से पहले सोचनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। मैं फिर भी माजरत करती हूँ। मैम सना सर नाजिम के सख्त तासुरात से डरती माजरत कर गई थी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं मोहतरमा, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। बस मुझे गुस्सा था क्योंकि मेरी बीवी का किरदार गिरा हुआ नहीं हो सकता। ये यकीन पहली और आखिरी बार है कि इस घटिया इल्ज़ाम की वजह से कॉलेज आए। आइंदा ज़रा एहतियात कीजिएगा। ओके मैम सना, अब आप जा सकती हैं, सर नासिम ने कहा। रोशनाल साहब बैठिए। मैम सना चली गई थी। जब उसको खड़ा देखकर बोले थे, आप आज बच्ची को ले जाएं। जब तक वो खुद कॉलेज ना आना चाहे, बेशक उन्हें फोर्स ना करें। मुझे भी लगता है इनको कुछ दिन सुकून से रहना चाहिए। वो आराम से कहते उसे पुरसुकून कर चुके थे। अशनाल बैग ले आई थी। इस शख्स की चुभती निगाहें देखकर मजीद खौफजदा हुई थी। उसे पता था वो क्यों घूर रहा था। वो समझ गई थी कि वो उसके इतने फोर्स करने भी ना बता पाई थी, लेकिन वो उसके होने वाले शदीद रिएक्शन से अनजान थी। इसकी आंखों के तासुरात बता रही थी सितमगर को इस पर बहुत गुस्सा है। वो जब कॉलेज से आई थी तब से वो सितमगर खामोश था। वो तब से रूम में बंद था। रोशनाल प्लीज डोर ओपन करें। पहले भी वो नॉक करके गई थी। इसने 2-3 बार नॉक किया था। अब की बार वो सिसक पड़ी थी। ईशु, जब प्लीज चली जाओ, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। ख्वामखा तुम पर निकल जाएगा। वो अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचते बोला। गुस्सा छोड़कर बेशक मारने पर ऐसे नाराज तो मत। वो सिसकते हुए बोली थी, मैं तुम पर गुस्सा करूं तब तुम्हें मसला, मैं खफा हूं तब तुम्हें मसला, मैं नाराज हूं तब तुम्हें मसला, मैं तुम्हारी जात को जानने की कोशिश करूं तब तुम्हें मसला, मैं तुमसे ताल्लुकी बरतूं तब तुम्हें मसला। बता दो आखिर चाहती क्या हो? वो दरवाजा खोलकर अब की बार ऊंची आवाज में बोला, सॉरी ना, मुझे लगा आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। वो कॉलेज में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देंगे। वो उसकी सख्त नजरों से खाइफ होती बोली थी। हाँ, तुम्हें लगा कि मैं बेगैरत हूँ जो तुम्हारी बेइज्जती करने से खुश हो जाऊंगा? इसकी रोई रोई आंखों को देखता वो मजीद बोला, अच्छा ना, मैं फिर से सॉरी करती हूँ। वो इसके गुस्से को कम करने के लिए बोली थी, इस बारे में बाद में बात होगी। रात को शायद देर हो जाए। मैं फिलहाल ऑफिस जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। सारी रात तुम नहीं सोई। वो संजीदगी से कहता बिना उसकी तरफ देखे निकल गया, जबकि वो उसको खफा होते देखकर नमाक आंखों से ओझल होता देख रही थी। मीनू बच्चे हंसना लाया था घर। वो आगाजान को रात का खाना दिया आई थी। जब उन्होंने इससे पूछा था, जज जी आगाजान आए थे, इसने नसें झुकाकर जवाब दिया था। वो आगाजान के सामने इसको इज्जत देते हुए बोली थी, मुझे मिलकर क्यों नहीं गया? वो तो ईद का चांद ही हो गया। पहले तो 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। सुबह से फोन पे फोन किए जा रहा हूँ लेकिन वो है कि उठा ही नहीं रहा। मुझे इसकी तरफ से बहुत परेशानी होती जा रही है। अपनी तो इस लड़के को परवाह ही नहीं है। आगा जान, वो ठीक थे, इनकी रात को तबीयत खराब थी लेकिन सुबह तो वो चले गए थे। अगर हसनाल इस वक्त यहाँ होता तो इसके इतनी इज्जत देने पर कश खा कर गिर पड़ता। आगा जान, मैं आपको हसनाल के मुतालिक एक बात बताने आई हूँ। प्लीज ये बात मामा को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने आपको बताई है। वो इनके कमजोर नहीफ हाथों को हाथों में लेते रास्तारी से बोली थी, मैं पागल नजर आता हूँ? मुझे पता है इसकी फितरत का। नहीं, बात बताओ। वो रंजीदा से बोले, आगा जान, अम्मी जो प्लॉट अशनाल के नाम लगा रहे हैं, इनको आप पर बहुत गुस्सा है। वो इस प्लॉट की वजह से अशनाल को मारने के मंसूबे बनाए बैठी। वो अशनाल को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रही। वो धीमी आवाज में बोली कि कोई सुन ना ले। तुम्हें किसने बताया? वो हकीकी मायनों में परेशान हुए थे लेकिन पहले तस्दीक करना चाहते थे। अशनाल को लेकर ममा और मेरी बहुत ज्यादा बहस हुई है। मैंने बस उन्हें ये कहा था कि मैं और आगाजान अशनाल को वापस ले आएंगे। तो वो इस बात से खफा हो गई और उन्होंने मुझे वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वो अशनाल को जान से मार देंगे। आगाजान, आप कुछ करें ना, अम्मी जिद की बहुत पक्की हैं। वो अब अशनाल को नुकसान पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगी। मैं कल भी आपके रूम में आई थी लेकिन आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं बता सकी। खाला मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रही। ताया तो मुझे देखकर ही मुंह फेर लेते। इनको कैसे बताएं? वो तो खुद भी अशनाल का दुश्मन समझे बैठे हैं मुझे। मीनू पुत्र, इस वक्त तुम नफरत में आगे ना बढ़ती तो कोई तुम्हें कुछ भी ना कहता, लेकिन यह अहमियत तुमने खुद गंवाई है अपने हाथों से। मैं खुद तुम्हारी खाला और ताया के आगे डट जाता, लेकिन जो काम तुमने किया है बहुत गलत किया है। तहमीना और सगीर भले तुमसे जितनी मोहब्बत करते थे, लेकिन इनकी औलाद, अपनी औलाद के आगे तुम्हारी अहमियत सिफर है। ये इन दोनों की बात नहीं है, पूरे मुआशरे में ये आम बात है। अपनी औलाद के लिए इंसान खुद गर्ज होता है। वो अशनाल और रोशनाल के साथ जो किया, रोशनाल अपनी जिद की वजह से घर नहीं आ रहा, सगीर इस बात पर परेशान है। तो जो बात किया करें, इनको दिल पे मत लिया करो, बस इनकी बातें सह लिया करो। वो उसे नसीहत भी दे रहे थे और दिलासा भी। आका जान, कसम से मुझे नहीं पता था कि मेरे एक गलत कदम की वजह से आप और सगीर ताया इतने गुस्से में आ जाएंगे।
मैं तो बस रोशनाल की नज़रों से गिराना चाहती थी। वो जिस तरह रोशनाल से क्लोज थी, मुझे लगा था रोशनाल शादी के बाद भी उसे ही अहमियत देगा, इसलिए वो खत मैंने उसे पकड़ाया था। और इस रात की हरकत में कुछ हद तक गलती मम्मा की भी थी। मैं वाकई खुदगर्ज हूँ आका जान। मैंने अशनाल को सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश की थी, लेकिन आका जान इसका रुतबा और बुलंद हो गया। मैं इस हरकत की वजह से खुद की नज़रों में गिर गई, घर वालों की नज़रों में गिर गई, और सबसे बढ़कर अपने अल्लाह की नज़रों में गिर गई। वो ये कहती रोने लगी थी, हसनाल पुत्र तुम। आका जान इसको देखकर घबरा से गए थे। वो जो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा बेयकीनी की सत में था, वो तो आका जान की 20 मिस कॉल देख कर आया था। उसे अंदेशा था कि शायद आका जान की तबीयत खराब ना हो गई हो, लेकिन वो आका जान की वजह से आज जल्दी घर आया था। लेकिन अपनी इस प्यारी बीवी के मुंह से इसका जुर्म सुनकर सन्नाटों की जद में था। उसकी बीवी अपना जुर्म अपने मुंह से बता रही थी। आका जान के मुंह से हसनाल का नाम निकलने की देर थी कि मिनाल के पैरों तले से जमीन निकली थी। मिनाल ने इसकी आंखों में क्या नहीं देखा था। इसकी आंखों में बेतबारी, बेयकीनी, दुख, गुस्सा और पता नहीं न जाने क्या क्या था। लेकिन इस शख्स की आंखों में मान टूट जाने की किरचिया थी। वो इस शख्स की निगाहों में न देख पाई थी। वो साकित खड़ा था। तुझ पे जो मान था टूट गया, खामोश अहद पैमान था वो टूट गया। हसनाल। मिनाल उठी थी बात को संभालने के लिए, लेकिन वो शख्स निकल गया था। जबकि आका जान ने उठना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं सके थे। शुगर की वजह से इनकी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा था। वो इस लम्हे को पछता रहे थे कि उन्होंने इसे कॉल क्यों की थी। वो इस लम्हे को पछता रहे थे कि इनकी वजह से इस घर के आखिरी फर्द का भी मान टूट गया था। उन्होंने बेबस होकर बैकग्राउंड से सर टिका लिया था। हसनाल, हसनाल, वो आवाजें देती तड़प कर इसके पीछे भागी थी। वो उसकी चौड़ी पुश्त को देखती इसका ताक़ुब करने लगी थी, जो लंबी राहदारी से जा रहा था। वो हॉल के डोर से निकला। पीछे पीछे मनाल थे। रोती धोती इसके पीछे गिरती पड़ती गई थी, वो जो तेज कदमों से जा रहा था। हसनाल प्लीज, मुझे पता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो हॉल के डोर से निकलती ऊंची आवाज में बोली थी। वो उसके अल्फाज सुनकर एक सेकंड के लिए रुका और पलट कर थोड़ा सा पीछे आया था। घटिया लड़की हो तुम, हद से गिरी हुई नीच सोच के, अपनी ही बहन के दामन में कांटे फैलाने वाली बेशरम और बेहया औरत। मनाल को इसके अल्फाज में वाज़ेह नफरत दिख रही थी। इसके लफ्जों से अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हुआ। हसनाल प्लीज, तुम्हारा खफा होना बनता है। तो मुझे जो सजा दोगे मैं कबूल कर लूंगी। सजा इनको दी जाती है जिनसे कोई ताल्लुक वास्ता रखा जाता है। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे ताल्लुक या वास्ता रखा जाए। बस एक आखिरी रिश्ता रह गया है। इससे इसमें से जो खसारा किया है तुमने मेरा, इस खसारे का पाई पाई हिसाब लेकर छोड़ूंगा। हसनाल प्लीज, तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और फिर मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। वो इसकी तरफ बढ़ते हुए गम से बोली, तुफ है मुझ पर, मेरी सोच पर, इस गाड़ी पर, जिस वक्त की पाकीज़ा जज्बे तुम जैसी खबीस लड़की पर लुटाए। शर्म आ रही है मुझे खुद पर। इसने आज सारी तमीज पीछे छोड़ दी थी। क्या मतलब? वो टूटा लहजा लिए बोली थी, यानी वो उससे खेल रहा था। अपने गुजरे हुए आयाम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पर शर्मिंदा हूँ मैं। लब चबा चबा कर इसने इस पर इसकी हैसियत वाज़ेह की थी। प्लीज प्लीज, मैं सबसे माफी मांग लूँ। इसने बोधी दलील दी थी। तुम कहते हो तो मैं अशनाल और मिनाल के पांव पड़ जाऊंगी। सांप को जितना भी मीठा दूध पिलाओ, वो दस्ता जरूर है। तुमने इस लड़की को डसा जो तुम्हारी मोहब्बत में मुझसे लड़ पड़ती थी। वो तुम्हें आप ही कहते न थकती थी। इसे तो न डसती, कुछ तो ख्याल कर लेती। वो बोलकर रुका, फिर शुरू हो गया। एक रात का रोग होगा, फिर कल से मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो। मैं जिस रफ्तार से बंदे को आसमान पे लेकर जाता हूँ, इसी दुगनी रफ्तार में इसको जमीन पे दे मारता हूँ। मुझ पर अपनी असलियत खोलने का शुक्रिया। उसे मनाल से नफरत नहीं घिना रही थी। वो बहुत कूल नेचर का था। इस मासूम का चेहरा जल्दी से इसकी निगाहों में घूमा। इस मासूम का खसारा देखकर इसका दिल कर रहा था कि वो उसे जिंदा जमीन में गाड़ दे। वो फिर से जाने लगा था। हसनाल प्लीज, अभी तुम गुस्से में हो। इसको जाते देखकर इसके पीछे भागी और उसे बाजू से पकड़ा था। खबरदार, अपने इन पलीद हाथों से छुआ भी तो आइंदा मेरे बीच में आई तो मैं देखूंगा नहीं कि तुम कौन हो। ये कहते इसको बाजू से झटका देकर नीचे फेंक कर निकलता चला गया। हसनाल, इसके फेंकने से इसका सर गमले से लगा था। वो दर्द की शिद्दत सहते बस इसका नाम ही ले सकी थी। इसके जाने के बाद सो नहीं सकी थी। इसके कपड़े धोए, फिर इस्त्री किए थे, हैंग करके इसके रूम में रख के आई थी। आज वो उसके काम जिम्मेदारी समझ कर नहीं बल्कि दिल से कर रही थी। अब इसके लिए बिरयानी बना कर रखी थी। वो खुद सोचों की भंवर में डूबी हुई थी। सितमगर को बस सोचे जा रही थी कि कैसे इसकी वजह से इस पे इल्जाम हटा था। वो जब बैग लेने क्लास रूम में गई थी, मैम सना ने इससे सॉरी किया था। क्लास वालों ने भी नजरें झुकाकर माफी मांगी थी। आज अगर रोशनाल ना होता तो इस पर तोहमत का दाग कभी नहीं हटना था। इसकी नजरों में इस शक के लिए इसका मकाम और बढ़ा था। कल रात अपनी बदनामी का डर था, आज इस शख्स से नाराजगी का डर था। अब उसे परेशानियों की इतनी आदत हो गई थी कि जब परेशानी को खुद के सुपुर्द न कर लेती, तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। वो इन्हीं परेशानियों में गुम थी जब डोर खुलने की आवाज आई थी। इसने खिड़की से देखा, वो डोर बंद करके अंदर ही आ रहा था।
اس کو دیکھ کر جلدی سے پانی کا گلاس ٹرے میں رکھا تھا، اس کے روم میں جانے کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ جب روم میں چلا گیا تو اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ یہ پانی پی لے۔ وہ فائل دراز میں رکھ رہا تھا، جب وہ اندر آتی اسے پانی تھما گئی۔ وہ چپ چاپ پانی لے کر بیڈ پر بیٹھا اور پینے لگا، بولا کچھ نہیں۔ اشنال کو ناراضگی اس کے چہرے سے معلوم ہو رہی تھی۔ کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ وہ مزید اس کی خاموشی توڑنے کی خاطر بولی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، یہ کہتے اس کے چہرے کے تیور مزید بگڑے تھے۔ مجھ سے ناراضگی ہے تو کھانے سے تو مت رکھے، ایسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ایشو بن کر ایموشنل کرنے لگی تھی۔ شوہر سے بات چھپانے سے بھی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ بھی آج ناراض ناراض سا سپرمین لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ زیادہ بھاشن مت دیے دو، کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں، روشنال نے اب کی بار غصے سے کہا تھا۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ روشنال بھی فریش ہونے چل دیا۔ تو میرے پیاری ناز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔